السلام علیکم کسان دوستو۔ اس وقت ہم بات کریں گے پیاز کی پنیری کی کاشت کے حوالے سے کہ پیاز کا ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ہے ہماری صحت اور مختلف بیماریوں کے تدارک کے لیے اس پیاز کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بچہ اس سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ پیاز جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک سبزی کا درجہ رکھتا ہے، اور تمام کھانوں میں اس کی موجودگی کا جو احساس ہے وہ لذت کو بڑھاتا ہے۔ تو پیاز کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ادویات میں بھی اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پیاز جو ہے اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی مہنگے داموں بک رہا ہے، کیونکہ اس کی کاشت بہت کم ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ہر شخص یہ پریشان ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے، اس مہنگائی کو۔ خاص طور پر پیاز جو ہے یہ کسی زمانے میں بہت سستے داموں ملتا تھا، آج کل اس کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کے بھاؤ بکتا ہے۔ بہرحال کسان اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی اس کی کاشت ہو رہی ہے اور سندھ میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہی رہتی ہے، اکثر اس کی کاشت جو ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے، تو پنجاب میں بھی اس کی تیاری جو ہے وہ اس وقت زوروں پر ہے۔ جی، اس کو کاشت کرنے کے لیے زمین کی تیاری جو ہے وہ خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس زمین کا انتخاب بڑے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر زرخیز نرم زمین ہو اور بھربھری ہو اور ہلکی میرا ہو، تو اس میں ہل وغیرہ چلا کر اور اس کے لیزر کے ساتھ اس کو لیول کیا جائے، تاکہ پانی کی سطح جب پانی لگایا جائے تو برابر رہے اور سب پودوں کو ملے، اور ہلوں کے ذریعے پھر اس کے بعد روٹاویٹر چلا کر اس کو اچھی طرح سے نرم کر لیا جاتا ہے۔ ہاتھوں سے پھر اس کے بعد اس کی بٹیں وغیرہ جو تیار ہوتی ہیں اور اس کو مزید ریفائن کیا جاتا ہے، اس کی کیاریوں کو، اس کے جو بٹیں ہیں اور اس کی جو کھیلیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کے ذریعے بھی اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، نرم کی جاتی ہے زمین۔ اور اس کے اندر زمین کی تیاری کے دوران سب سے بہتر، اگر اس کی پیداوار اور اچھی پنیری آپ نے حاصل کرنی ہے تو فاسفورس کا استعمال فی ایکڑ کے حساب سے اگر 1 بیگ ڈال دیا جائے تو اس کے اندر مزید زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ کاشت کا جو وقت ہے آپ کو پتہ ہے، جو موسمی پیاز ہے وہ اکتوبر سے لے کر نومبر تک جو بہترین وقت ہوتا ہے اس کی پنیری کی کاشت کا، وہ ہوتا ہے، اور اکتوبر سے نومبر تک اگر کاشت کر لیا جائے تو آگے جو ہے وہ اچھے دنوں میں جو ہے وہ پیداوار حاصل ہو جاتی ہے اور اچھے دام مل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے خاص طور پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیج کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اچھی ورائٹی کا استعمال کریں۔ دیسی اگر کرنا ہو تو نصر پوری اور پھلکارا سب سے زیادہ مشہور ہیں، ہائیبرڈ بیج بھی ہیں مارکیٹ میں، تو اچھے ڈیلر سے بیج حاصل کر کے اس کو آپ فنجی سائڈ سے ٹریٹ کریں۔ خاص طور پر تھائیوفینیٹ میتھائل ہے یا اور اس طرح کے بہت سارے فنجی سائڈز ہیں، اس کے ساتھ ٹریٹ کر کے زمین میں اس کو ڈالنا چاہیے، تاکہ جب یہ اگے تو اس کے اندر کوئی فنگس کا خطرہ نہ رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب زمین میں آپ بیج ڈال دیں تو پھر اس کے بعد جو ہے خشک گوبر ہے اس کو انتہائی باریک کیا جائے اور یہ چھان کر اس کے اوپر، بیج کے اوپر تہ جو ہے وہ بنائی جائے، اس کے اوپر پھینک کے کم از کم آدھا انچ تو اس کی تہ ہو۔ اگر گوبر موجود نہیں ہے تو کئی دوست جو ہیں وہ ریت کا استعمال کرتے ہیں، ریت بھی اس کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے، اور ریت اور گوبر کو ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیج جو ہے یہ محفوظ رہتا ہے، اور جب پنیری اکھاڑنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس کو اکھاڑنے میں آسانی ہوتی ہے، زمین نرم رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پراپر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی او پی کے طور پر خوراک بھی ملتی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ اس کی مکمل آپ تہ لگا دیں گوبر، خشک گوبر کی یا ریت کی، پھر مرحلہ آتا ہے سیڈ کو جمانے کا، تو ہلکا ہلکا پانی، اگر چھڑکاؤ کی سہولت ہے تو پانی اس کے اوپر چھڑکا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اریگیشن، فلڈ اریگیشن کر دی جائے۔ اور فلڈ اریگیشن میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 1-2 بار ہی اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ پنیری اگ آتی ہے تو پھر اس کے بعد
اس پر کچھ جو ہے وہ فولیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اگر آپ کو سنڈی یا کشور فلائی کی شکایت نظر آئے تو اس پر وہ سپرے کر دیا جائے مومیکٹن کا، یا اگر اس کو مزید طاقت دینی ہے، اچھا بنانا ہے، تو امائنو ایسڈس ہیں ان کے سپرے کر دیے جائیں، تو آپ کو انشاءاللہ بھرپور قسم کی پنیری حاصل ہوگی اور آپ اس سے اچھی پیداوار حاصل کریں گے۔